نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ لفظی ترجمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185۔ شہر مہینہ، رمضان پراپر ناؤن ہے رمضان کا مہینہ۔ الذی انزل، رمض جو ہے اصل میں گرمی کو کہتے ہیں، اور پہلا روزہ چونکہ گرمیوں میں آیا تھا اس وجہ سے اس کا نام رمضان پڑ گیا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ الذی انزل، وہ مہینہ جس میں اتاری گئی، فیہ، اس میں، اس مہینے میں، القرآن، قرآن کا معنی ہے پڑھنے کی کتاب، ہدن، رہنما، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، یہ بینتن کی جمع ہے، واضح دلیلیں، عقل میں آنے والی باتیں، من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، فرقان یہ فرق سے ہے، فرق جدائی کو کہتے ہیں، اور فرقان جدا کرنے والی۔ یہ قرآن کی ہدن اور بینات جو ہے دونوں قرآن کے احوال ہیں یہ، اور فرقان کا عطف قرآن کے اوپر ہے، حق کو باطل سے جدا کرنے والی کتاب، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے والی کتاب، حق و باطل میں خط امتیاز قائم کرنے والی کتاب۔ فمن شہیدہ، شہیدہ پس جو پائے یا دیکھے، تو شہیدہ کا معنی دیکھنے کا مفہوم اس میں داخل ہے، اور حدیث میں جو آتا ہے صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، تو دیکھنے کا مطلب مفہوم جو ہے شہیدہ کے اندر موجود ہے۔ شاہدہ کا معنی ہے حاضر ہونا، گواہی دینا، دیکھنا۔ منکم، تم میں سے، الشہر، مہینہ کو، فلیصم، پس چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، ومن کان، اور جو کوئی ہو، مریضاً، بیمار، او علی سفرٍ، یا سفر میں، فعدتن، عدتن، تو گنتی لازم ہے اس پر، من ایام، دنوں سے، ایام یوم کی جمع ہے دن، اخرى، دوسرے، یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالی، بکم، تمہارے ساتھ، الیسر، یسر آسانی کو کہتے ہیں، ولا یرید، اور نہیں چاہتے اللہ تعالی، بکم، تمہارے ساتھ، العسر، دشواری، سختی، تنگی، وَلِتُكْمِلُوا، اور تاکہ پورا کرو تم، تکملو کمال، پورا کرنا، العدہ، گنتی، لِتُكَبِّرُوا، تکبیر، بڑائی بیان کرو تم، اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی، علی ما ہداکم، اس بات پر کہ تمہیں راہ دکھائی، علی ما ہداکم، تو یہاں پر یہ ما ہداکم، ما مصدریہ ہے، علی ہدایتکم، معنی اس کا ہوگا، علی ہدایتکم، راہ دکھانے پر تم کو، ہدایت دینے پر تم کو،
وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر بجا لاؤ۔ گزشتہ آیتوں میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا بیان تھا، اور مختلف طریقوں سے قرآن کریم نے ذہن سازی کی، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب کسی پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پر 40 دن کے، کسی پر 2 مہینے کے، تو نفس فرضیت میں اشتراک ہے، ان پر بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض ہیں۔ اور پھر اختیار دیا گیا تھا، چونکہ روزوں میں بلکہ احکامات میں تدریج ہے، درجہ بدرجہ۔ پہلے اختیار تھا، جو رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھ سکتا ہے وہ فدیہ دے دے۔ پھر جو ہے شیخ فانی وغیرہ کے لیے فدیہ کو برقرار رکھا، جو بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں، عمر کے آخری سٹیج تک وہ پہنچ چکے ہیں، اور جو رکھ سکتے ہیں ان پر لازم کر دیا، اب ان کے لیے اختیار باقی نہیں رہا۔ یہ بھی ایک قسم کی ذہن سازی ہے، آہستہ آہستہ عادی بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک روزہ کس وقت رکھنا ہے، تو اس کے لیے مہینہ متعین کر دیا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن کریم کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زبردست تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان میں اترا ہے، اور پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن میں آیا ہے، اور روزہ رکھنے سے بھی انسان کی روحانیت تگڑی ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہو جائے تو قرآن کو بھی اللہ نے روح کہا ہے۔ روح اس لیے کہ قرآن روح کی غذا ہے، اور انسانی جسم جو انسانی بدن، روح اور بدن، ان دونوں کا مجموعہ ہے، اور ان دونوں میں اصل جو ہے وہ روح ہے۔ اس لیے کہ روح جب اس بدن سے جدا ہو جائے تو اس وقت بدن کی حیثیت لاش کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ لاش ہے، اور لاش کا معنی لاشائی، اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اب اس کو مٹی میں دفن کرنا ہے۔ اب یہ بدن 4 ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ اس کے اندر گرم ٹھنڈی ہوائیں ہیں، گیسز ہیں، مٹی ہے، گوشت کا حصہ ہے، اور آگ کا حصہ ہے، گرمائش ہے، پانی ہے، نمی ہے۔ اب ان کو ملا کر متحد رکھنے والی چیز وہ روح ہے۔ روح اس کے اندر ہے، یہ سارے ایلیمنٹس متحد ہیں۔ روح نکل جائے یہ پھر ڈسپرس ہو جائیں گے اور بکھر کر ملبہ بن جائیں گے، اور ان سے انسانیت کو پھر تکلیف پہنچے گی، اس لیے اس کو دفن کرنے کا اور آنکھوں سے دور کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ بدن جو ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا، صحت، اس کی نشو و نما، ان سب کا انتظام اس زمین میں رکھا ہے۔ یہ بدن بیمار ہو جائے تو میڈیکل ہے، اس کے لیے تعلیم، علم طب حاصل کرو، میڈیکل کو ہم نے ترقی دی، اور ہر ایک چیز میں اسپیشلٹی آ گئی، ہر ایک چیز کا اسپیشلسٹ جو ہے ڈاکٹر موجود ہے، دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، آنکھوں کا ہے، اور ہڈیوں کا ہے، اسی طرح بلڈ کا ہے، اور اسی طرح میڈیسن کا ہے، اور ہارٹ کا ہے، جگر کا ہے، وغیرہ وغیرہ، ENT ہیں۔ یہ اس بدن کی خدمت میں لگے ہیں، اور اس بدن کی نشو و نما کے لیے ایگریکلچر، زمین کو آباد کرو اور قسم قسم کے پھل اگاؤ، باغات تیار کرو، فصلیں اگاؤ، اس کے لیے تمہیں عقل عطا فرمائی گئی۔
اور اس کو شیلٹر مہیا کرنے کے لیے یہ بدن، اس کو گرمی لگے گی، اس کو سردی لگے گی، اس سے اس کے حفاظت کے لیے انجینئرنگ وجود میں آیا، اور پھر اس کی سہولت کے لیے انجینئرنگ کو فردر میڈیکل کی طرح تقسیم کر دیا۔ اس کی سہولت کے لیے مشینیں بنائی گئی، اس کی سہولت کے لیے سول انجینئرنگ وجود میں آیا، اس کی سہولت کے لیے الیکٹریکل انجینئرنگ وجود میں آیا، اور اس کی سہولت کے لیے کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کو ترقی مل گئی۔ لیکن ان سب کا تعلق اس بدن کے ساتھ، اس بدن کے ساتھ جب روح پرواز کر جائے تو ماہر اسپیشلسٹ بھی فارغ ہو جاتا ہے، جب روح نکل جائے تو اس کے ساتھ جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں، تعلق دار ہوتے ہیں، وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں تک اس کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، اس لیے اس بدن کے اندر چونکہ وہ روح ہے، اس لیے بدن کی اہمیت ہے۔ تو پتہ چلا وہ اہم چیز اس کے اندر ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غذا کا انتظام کیا ہے، اس کی صحت کا انتظام کیا ہے۔ جس طرح ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ بدن کی صحت کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کو اختیار کرو، ماحول کو پاک صاف رکھو، اور اسٹریٹس کو، اپنے گلی کوچوں کو صاف رکھو، اپنے چمن کو صاف رکھو، اور باقاعدہ احادیث میں اس کے اوپر، نظافت کے اوپر، پاکیزگی کے اوپر، صفائی کے اوپر احادیث اور تعلیمات آئی ہیں۔ اسی طرح حفظان روح اور حفظان ایمان کے بھی اصول ہیں، ان اصولوں کو فالو کرو گے تو ایمان کی حفاظت ہوگی، اعمال کی حفاظت ہوگی، اعمال میں ترقی ہوگی، اور ایمان مضبوط ہوگا، ایمان پھر چمکدار بنے گا، شاندار بنے گا۔ تو اس کے لیے اللہ نے روح چونکہ اوپر سے آئی ہے، عالم ارواح اوپر ہے، اور عالم ارواح کے لیے غذا بھی اللہ نے قرآن کی شکل میں اوپر سے نازل کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے پیغمبر ہم نے تیری طرف روح نازل کی ہے اپنے حکم سے۔ تو روح اس لیے اس کو کہا کہ اسے روح کو جلا ملتی ہے، روح کو صحت ملتی ہے۔ تو جس بندے کا تعلق قرآن کریم سے نہیں ہے اس کی روح بیمار ہے، اور بدن کی صحت جو ہے وہ چونکہ عارضی ہے، دنیا کی زندگی تک ہے۔ تو اب قرآن کے لیے انتظام فرمایا، نازل فرمایا قرآن کو رمضان میں۔ رمضان میں بدن کی جو ضروریات ہیں ان پر پابندی لگائی، کھانا ہے، پینا ہے، اور جائز ازدواجی تعلق، جائز خواہشات، ان کو بھی کم کرنے کا حکم دیا، دن کے اوقات میں ان پر پابندی لگا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن جتنا کمزور ہوگا اور روح کے تقاضوں پر بندہ عمل کرے گا تو روح کو صحت ملے گی، اور ساتھ ساتھ روح کو صحت ملتی ہے عبادت سے۔ رمضان میں عبادات بڑھائی گئی، عبادات کا ویٹیج جو ہے اس کا وزن بڑھایا گیا، اجر و ثواب کا اعلان کیا گیا، اور نوافل کا درجہ فرائض تک پہنچایا گیا، فرائض کا پھر کئی گنا بڑھایا گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ لوگ اس طرف بڑھے، اور عبادات میں پھر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے، اور فرشتوں کا ماحول ملتا ہے، ان کے ساتھ تعلق بندوں کا قائم ہو جاتا ہے، اور دن کے اوقات میں شاید کمزور ہونے کی وجہ سے، سست ہونے کی وجہ سے تلاوت کو موقع نہ ملے، تو رات کے وقت میں افطاری کے بعد پھر خصوصاً قرآن سننے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے دنوں میں ایمان و یقین کے ساتھ روزہ رکھا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کی راتوں کو زندہ کیا، آباد کیا، اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور
اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے رمضان کے دنوں کا روزہ تم پر فرض فرمایا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور رات کے قیام رمضان المبارک کے راتوں کے قیام کو، تراویح کو میں نے تمہارے اوپر سنت قرار دیا۔ تو اب روزہ رکھنے سے روح کو صحت ملتی ہے، جب روح مضبوط ہو گئی تو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو گیا۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ صرف قرآن ہی کو نہیں، آسمانی کتابیں، تورات جو ہے وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی ہے، انجیل ہے وہ بھی رمضان میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینے کا ارادہ فرمایا تو ان سے یہی کہا کہ کوہ طور پر جاؤ اور روزے سے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر روزے سے ہو گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل دینے کا ارادہ فرمایا تو ان سے بھی یہی کہا قریبی پہاڑی پہ چلے جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قریبی پہاڑی پہ گئے، اور انجیل کی جو پہلی واعظ ہے پہاڑی کا واعظ، وہ اس پہاڑ پہ نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کا نزول پھر یہاں پر یہ یاد رکھنے کی ہے، 2 بار ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بار ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت العزت ہے، اور بیت العظمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر یک بارگی نازل ہوا ہے پورا قرآن اسی شیپ میں، جس شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر وہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت۔ جب جتنی ضرورت پڑی سوال پوچھا گیا، کوئی واقعہ رونما ہوا، اور اس کے حل کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے سورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، آیت کا کوئی حصہ نازل ہوا، لیکن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور نزول غار حرا سے شروع ہوتا ہے اور پھر مکہ مکرمہ یعنی مینا پر ختم ہوتا ہے، جہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس پورے عرصے میں جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں قرآن۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، قرآن کریم اول سے آخر تک وحی جبریلی سے نازل ہوا ہے، کوئی اور فرشتہ قرآن کی وحی لے کر نازل نہیں ہوا ہے۔ احادیث لے کر دوسرے فرشتے بھی آئے ہیں، اور دوسری تعلیمات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی آئے ہیں، لیکن قرآن اول سے آخر تک جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وحی جبریلی سے آیا ہے۔ دل میں نہیں ڈالا، کوئی آیت دل میں نہیں ڈالی گئی ہے، کوئی آیت خواب میں نازل نہیں ہوئی ہے، چونکہ خواب بھی وحی کی شکل ہے، اور دل پیغمبر کے دل میں ڈالنا بھی وحی کی شکل ہے۔ قرآن اس شکل میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ وحی جبریلی، جبریل علیہ السلام خود آئے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے ہیں۔ اور محدثین نے پھر یہ بات بھی واضح کی ہے، جبریل علیہ السلام اس پورے عرصے میں 24,000 مرتبہ نازل ہوئے ہیں، اور 24,000 مرتبہ 1,24,000 انبیاء کے پاس اتنی وحی لے کر نہیں آئے ہیں جتنی محمد الرسول اللہ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ یہ بھی آخری پیغمبر کی فضیلت ہے اور قرآن کی فضیلت ہے۔ اچھا، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں اتارا گیا، انزل، انزال لفظ جب آ جائے تو یک بارگی اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 2 الفاظ انزال اور تنزیل استعمال ہوتے ہیں۔ تنزیل میں تدریج ہے، انزال جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یک بارگی قرآن نازل ہوا ہے،
اور جب تنزیل لفظ آتا ہے تو آسمان دنیا سے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر تک یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اس لیے تنزیل لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان جس میں اتارا گیا، انزل اتارا گیا، فیہ القرآن، قرآن، قرآن قرأ یقرأ سے یہ قرآن جو ہے فعلان کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے، اس لیے کہ مسلمان قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدی للناس جو لوگوں کے لیے راہنما ہے، ہدن ہادی ہے، گائیڈ بک ہے، للناس لوگوں کے لیے، للناس۔ اب چونکہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے اور عالمگیر ہے، تمام لوگوں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، اس لیے اس میں جتنے بھی آئیں گے، عرب و عجم آئیں گے، اور حکمران و رعایا آئیں گے، چھوٹے بڑے آئیں گے، سب کے لیے ہدی للناس، رہنمائے رب ناس آمد بناس، پروردگار سب کا ایک ہے، اللہ سب کا ایک، ایشیا والوں کا اللہ بھی وہی اللہ، اور امریکہ والوں کا بھی وہی، افریقہ والوں کا بھی وہی، آسمان والوں کا بھی وہی، زمین والوں کا بھی وہی، تو اس کا کلام بھی سب کے لیے۔ تو یہ اللہ کا کلام، اللہ کے بندوں کے نام، اس کو کہتے ہیں قرآن، اور اس کے لیے فرمایا ہدن، ہدایت جو ہے وہ بند ہے قرآن کریم کے اندر۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا، کسی اور کتاب میں ہدایت نہیں ہے۔ اگر تورات میں ہدایت ہوتی تو انجیل نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر انجیل میں ہدایت ہوتی تو قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی، اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور اب ہدایت، جو بھی ہدایت ڈھونڈے گا قرآن کے قریب آئے گا۔ وبینات من الہدی، بینات ہدایت کی واضح دلیلیں، بینات واضح دلیلیں، من الہدی ہدایت کی۔ اب قرآن کریم جو ہے عقائد کے مسائل کو کسی کتاب کے لیے نہیں چھوڑا ہے، توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا ہے یا آخرت کا ہے، ہمیں فقہ اسلامی کی کتابوں میں کتاب الطہارہ ملتا ہے، اور کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصلاۃ، اور کتاب باب الشہید و وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی کتاب میں کتاب التوحید یا کتاب الآخرہ یا کتاب القیامہ وغیرہ یا کتاب الرسالہ، اس قسم کا کوئی باب کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم نے ان مسائل کو مکمل طور پر کافی شافی جوابوں کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ والفرقان، والفرقان اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے، جو اس مہینہ میں حاضر ہو، جو اس مہینہ میں چاند دیکھ لے، فلیصم، تو اس کا روزہ رکھے، فلیصم، اس کا روزہ رکھے۔ اب جو حاضر ہو، مسافر نہیں ہے، اپنے علاقے میں ہے، تو اس پر روزہ فرض ہے، اور جو خود چاند دیکھ لے تو اس کے لیے پھر مسئلہ ہے،
ایک بندہ ہے کسی علاقے میں، مثلا اس نے چاند دیکھا اور جا کر قاضی کے سامنے اس نے گواہی دی، قاضی نے کسی وجہ سے قبول نہیں کی اس کی گواہی، تو اب یہ بندہ روزہ کھا نہیں سکتا، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چاند دیکھنے کا علم جو ہے وہ علم حضوری ہے، دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اور قاضی نے قبول کیوں نہیں کی وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں، یا اس کا کوئی کوشچن ہوگا، اس کے جواب میں اس نے کوئی شک و شبہ والا جواب دیا ہوگا، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ جس بندے نے خود دیکھا ہو اس پر روزہ فرض ہے، اور خود دیکھنے کے بعد پھر کھانا بلا عذر بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح رمضان کے آخر میں بھی یہی مسئلہ ہے، ایک بندہ رمضان کا چاند، عید کا چاند دیکھے اور دیکھنے کے بعد پھر جا کر گواہی دے دے کہ جی میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، اور قاضی نے کسی طرح جو ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی، تو یہ روزہ نہیں کھا سکتا، اس میں الگ مسئلہ ہے۔ بدگمانی سے مسلمانوں کو بچانا ہے اور غلط شہرت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ ایک بندہ ہے اس نے چاند تو دیکھا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان اس علاقے میں رہتے ہیں، کسی ایک مسلمان نے نہیں دیکھا ہے اور یہ کھانا شروع کر دے میں نے چاند دیکھا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، دیکھو ایک دن رہ گیا صبر نہیں کر سکتا ہے اور اتنے لوگوں میں اس نے دیکھا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں بد ظن ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو یہ حکم دیا گیا کہ اس وقت جو ہے روزہ رکھو گے، اس وقت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم امر کا صیغہ ہے، اب حکم دیا روزہ رکھو، اور قرآن کا حکم فرض کے لیے آتا ہے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی ہو بیمار یا سفر میں تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے، گنتی شمار پوری کرے۔ یہاں پر ایک ساتھ سفر میں 10 دن سفر میں رہا ہے، 7 دن رہا ہے، 3 دن رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ مسلسل جو ہے پے در پے روزہ رکھے، یہ ضروری نہیں، متفرق رکھے یا ایک ساتھ رکھے، اس کی کوئی قید نہیں، یہ ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ آیت جو ہے یہاں پر تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم جہاں احکامات بیان کرتا ہے وہاں تکرار نہیں کرتا، حکم ایک بار دیتا ہے بس، اور قصص جو ہے قرآن کریم کے واقعات میں یا بحث و مباحثے جو ہوتے ہیں کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ان میں تکرار ہوتا ہے، ان میں تکرار اس لیے ہے کہ ادھر توحید کا رنگ چڑھانا ہے بندوں کے اوپر، اور رسالت کے حوالے سے شکوک و شبہات اذہان سے دور کرنے ہیں، تو اذہان لوگوں کے مختلف ہیں، کسی کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، کسی دوسرے کے ذہن میں دوسرے سوال آ سکتا ہے، جس طرح آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس لیے وہاں پر تکرار ہے۔ اور احکام کی آیات کا مقصد جو ہے وہ مسائل بتلانا ہوتا ہے، اس لیے صرف جو ہے 3 جگہ احکام کی آیات میں ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، اور اس کی مصلحت یہ ہے جیسے یہاں پر بیان ہوا ہے، یہاں پر تکرار ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ آیت لائی گئی ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر۔ قرآن کریم میں جو مسائل کے احکام کی آیات ہیں ان میں تکرار نہیں ہے، اور جو واقعات ہیں یا بحث و مباحثے ہیں کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ان میں تکرار ہے۔ واقعات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد کو ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے کس مسئلے پر زور دیا، کس مسئلے پر جان کھپایا، اور کس مسئلے کے لیے وطن چھوڑا، تو وہ مسئلہ توحید ہے اور رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، تو بار بار تکرار سے اذا تکرر تقرر فی الذہن، جب بار بار بات کہی جائے تو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ بار بار انسان قرآن جہاں سے کھولتا ہے
توحید کا مسئلہ سامنے آتا ہے، رسالت کا مسئلہ سامنے آتا ہے، مکی صورتوں میں خصوصاً، تو رنگ چڑھانا ہے مخاطب پر توحید کا، اور رسالت کے حوالے سے جو منکرین ہیں ان کے سوالات کا جواب دینا ہے، شبہات کو کلیئر کرنا ہے، آخرت کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے ان آیتوں میں تکرار ہے، لیکن مسائل جو ہیں، مسائل کی آیتوں میں تکرار نہیں ہے۔ ایک بار قرآن حکم دیتا ہے بس آگے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن 3 مواقع ایسے ہیں جن میں احکام کے آیات میں بھی تکرار لایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، یہاں پر اس کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فرمایا، جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، اور بعد میں پورا کر لے۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اس قسم کی عبادات جو ہیں ان کی بجا آوری کے بغیر توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ایک بے معنی سی بات ہے۔ جو قرآن نے حکم دیا ہے، جو روزے تم سے رہ گئے ہیں، قضا ہو گئے ہیں، اور جن سالوں کے زکوٰۃ تم نے استطاعت کے باوجود ادا نہیں کیا ہے، وہ گزشتہ سالوں کے زکوٰۃ ادا کرو گے، ان روزوں کو بجا لاؤ گے، ان نمازوں کو ادا کرو گے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کرو گے، توبہ تائب ہو جاؤ گے، پھر تمہارا توبہ قبول ہے۔ ہر کام کے لیے ایک طریقہ اللہ نے بتایا، اس طریقے کے مطابق بندہ اس پر عمل کرے تو پھر قبولیت کی امید ہے۔ اگر اپنی مرضی، اپنا شوق پورا کرنا ہے تو پھر وہ اللہ کا حکم نہ ہوا، اپنی مرضی پہ چلنا ہوا۔ تو یہاں پر چونکہ پہلی آیت میں یہ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، اجازت دی روزہ نہ رکھنے کی، اس کے بعد فرمایا فمن شہد منکم الشہر، آج کے درس میں جو تم میں سے حاضر ہو یا پالے اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، فلیصم، تو یہ تو امر کا صیغہ ہے، اور امر لزوم کے لیے آتا ہے، ضروری ہے، مینڈیٹری ہے روزہ رکھنا۔ اسے اب یہ لوگ جو تھے مریض اور سفر، ان کے ذہن میں پھر یہ شبہ آ سکتا ہے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ شاید ہمیں جو ریلیکسیشن دی گئی تھی، جو سہولت ہمیں عطا کی گئی تھی، وہ منسوخ ہو گئی ہے، اسی کے بعد میں یہ حکم آیا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس حکم کو ریپیٹ کیا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی پہلا والا حکم اپنی حالت پر باقی ہے، جو بھی ہو مریض یا سفر میں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دنوں سے گنتی پوری کرے۔ وہ گنتی ایک ساتھ رکھ لیتا ہے، 3 دن سفر میں تھا تو 3 دنوں کا روزہ جو ہے یک کے بعد دیگرے رکھتا ہے، مسلسل رکھتا ہے، یا جو ہے ایک دن چھوڑ کر رکھتا ہے، تو اگلے رمضان تک جو ہے اس کو وقت دیا گیا کہ وہ روزے جو قضا ہوئے ہیں اسے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ رکھ نہ سکا، تو یہ سہولت شریعت اسلامی نے ان کو دی۔ تو وہ پہلا والا حکم باقی رکھنے کے لیے اس سیکشن کو، اس آیت کے حصے کو دوبارہ دہرایا۔ تو یہ اس لیے سہولت، احکام کی تشریح میں سہولت کا لحاظ رکھا گیا۔ مثلا نماز ہے، نماز میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھے گا، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھے گا، نماز بہرحال پڑھے گا، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح روزہ ہے، صحت ہے، گھر میں ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، عورت ہے یا مرد ہے اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے تو روزہ فرض ہے۔ ہاں بیمار ہے، سفر پہ نکلا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس وقت روزہ کھا سکتا ہے، دوسرے دنوں میں اس کی قضا لائے گا۔ 311 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ سے مکہ مکرمہ۔ فتح مکہ کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے، روزہ دار تھے، اور راستے میں اب اتنا لمبا سفر اور گرمی اور ریگستانی علاقہ،
تو صحابہ کرام میں بعض بے ہوش ہو گئے اور بعض کی حالت جو ہے انتہائی خراب ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے روزہ کھولنے کا حکم دیا اور پانی منگوا کر اپنا روزہ کھول دیا۔ تو سفر میں روزہ اگر رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، بعد میں روزہ رکھے گا اور اجر و ثواب اللہ اس وقت بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو پھر رمضان المبارک کے روزے جب پورے ہو جائے تو اس طریقہ خیر و ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ تو اس آیت میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ آیتیں جب نازل ہوئی قرآن کریم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں زائد تکبیریں مشروع کی ہیں۔ زائد 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم چھوٹی عید بڑی عید میں کہتے ہیں نیت کرتے ہوئے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ تو تکبیر اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی، یہاں پر یہی فرمایا لِتُكَبِّرُ اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور لعلکم تشکرون، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، وہ تم پر دشواری نہیں ڈالنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کرو شمار کو، شمار کو پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی عظمت بیان کرو کہ اس نے تمہیں راہ راست دکھائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا احسان مانو کہ سخت حالات میں، سفر میں، بیماری میں ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا، ہمیں سہولت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر انسانیت کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ قرآن نے یہ فرمایا، اور حق و صداقت کے واضح دلائل اس میں موجود ہیں، اور فرقان ہے خیر و شر میں، بنائے امتیاز اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن عظیم جیسی عظیم نعمت ملنے پر اللہ کی تعظیم اور تکبیر بھی واجب ہے اور شکر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ تو قرآن کی تعظیم وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور تقویٰ کے علاوہ روزوں کی فرضیت میں چند مزید حکمتیں بھی ہیں جن کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بقیہ 11 مہینوں کو رمضان کے نہج پر گزارنے کی مشق اور تربیت ہو جائے۔ رمضان کا ایک فائدہ یہ ہے۔ اسی طرح شہوانی جذبات کی طاقت کو روحانیت کے سامنے مغلوب کرنا۔ تو روزوں کی اگر لحاظ رکھ کر، آداب کا خیال رکھ کر روزہ رکھا جائے تو روزے سے شہوت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانوں سے فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، نکاح کو لازم پکڑو۔ اگر کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے فعلیکم الصوم، تو تم پر لازم ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے، شیلڈ ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کر کے، کانوں کی حفاظت کر کے، زبان کی حفاظت کر کے روزہ رکھا جائے تو شہوت جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دماغی اور روحانی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے، اور دماغی صلاحیتیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، عبادات پر لگتی ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا ہوتا ہے۔ جس طرح نیکیوں کا وزن قرآن کریم نے زیادہ کیا، ان کی قدر و قیمت زیادہ کی، اسی طرح اس مہینے کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، تو اس زمانے کے اندر اس گناہ کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس پر بھی پابندی لگا دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ
جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اور حرام کھانے سے نہیں بچاتا تو اس کو بھوکا پیاسا رکھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تربیت مقصود ہے۔ اس طرح صبر و تحمل کی عادت ڈالنا، بندہ صابر ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، پانی اس کے سامنے ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں پیتا ہے، تنہائی میں جا کر پی سکتا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یقین اس کا پختہ ہے، اس لیے نہیں پیتا۔ اسی طرح برداشت ہے، کھانے کو جی کرتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ صبر و تحمل کی مشق اور وحدت اور اجتماعیت کا درس بھی اس میں ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر ایک بندہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، حکمران بھی روزہ رکھتا ہے اور رعایا بھی، اسی طرح مرد بھی، عورتیں بھی، ہر عاقل بالغ صحت مند تندرست پر روزہ فرض ہے جو اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک وحدت اجتماعیہ ہے۔ اسی طرح عید کی رات اور عید کے دن جو ہے تکبیر کا پڑھنا مستحب ہے۔ بڑی عید میں جس طرح یہاں پر فرمایا تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ بڑی عید میں اونچی آواز سے اور چھوٹی عید میں آہستہ آواز سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ سے علماء نے تکبیرات عید مراد لی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بہترین صورت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ جو اطاعت نہیں کرتا وہ حقیقت میں شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔